اردو لرننگ پی کے پیارے ناظرین کرام، میری طرف سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور بدمعاش امر سنگھ عرف امریک سنگھ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، علاؤدین خلجی کے دور میں پانی پت اور اس کے گرد و نواح پر راجپوت ریاستوں کو جب تہس نہس کیا گیا تو راجپوت دربدر ہو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت آ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اس دوران بہت سے راجپوت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جن راجپوتوں نے اسلام قبول نہ کیا وہ اس علاقے سے چلے گئے، اور جانے والے راجپوتوں میں سے ایک عورت بھی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ وہ عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور علاقہ کے ایک گاؤں میں چلی گئی۔ اس عورت کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس عورت نے اس لڑکے کا نام امر سنگھ عرف امریک سنگھ رکھا۔ جب امر سنگھ جوان ہوا تو اس کی ماں نے اس کو ساری داستان سنائی اور کہا کہ ہم کسی دور میں پانی پت اور کرنال کے حکمران تھے، اور اس طرح مسلمانوں کی حکومت آئی اور ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ امر سنگھ نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے آباء و اجداد کا انتقام ضرور لے گا اور اپنی کھوئی ہوئی جائیداد واپس ضرور لے گا۔ ایک مرتبہ امر سنگھ گھر سے نکلا اور پانی پت پہنچا تو اسے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا اور دیکھ کر پکارا، امر سنگھ رک جاؤ۔ امر سنگھ اس ناواقف شخص کی طرف دیکھنے لگا اور جس نے اسے اس کے نام سے پکارا اور حیران ہو گیا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حیران و پریشان دیکھ کر کہا، امر سنگھ، ہم تمہارے لیے اجنبی ضرور ہیں لیکن تم ہمارے لیے اجنبی نہیں ہو۔ فقیروں کے لیے کوئی بھی اجنبی نہیں ہوتا۔ ہم تیرے علاوہ تیرے اسلاف کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے اسلاف پانی پت کے حکمران تھے اور قرب و اجوار کے بہت سے علاقوں پر ان کا قبضہ بھی تھا۔ پھر خلجیوں کے ساتھ جنگ میں تیرے سارے خاندان کے سب افراد مارے گئے اور صرف ایک عورت چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی، اور تو اسی عورت کا بیٹا ہے اور اپنی آبائی جنگیر کے اصول کے لیے پانی پت آیا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ غلط ہیں؟ امر سنگھ نے جب حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی یہ سب باتوں کو سنا تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ نہیں بابا جی، آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب درست ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امر سنگھ سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ ہم نے تجھے آواز کیوں دی؟ امر سنگھ نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ مجھے تجھ سے سچائی کی خوشبو آتی ہے، تو ہمارے حلقے میں آ کر مسلمان ہو جا، تجھے پناہ اسی دین میں ملے گی۔ امر سنگھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صاف گوئی سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے عرض کرتے ہوئے کہا، حضور مجھے کوئی عذر نہیں، مگر میری ماں بوڑھی ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ امر سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کوئی عذر نہیں، مگر اس سلسلے میں میں اپنی ماں سے مشورہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، جا اور اپنی ماں سے اجازت لے کر آ۔ امر سنگھ جس کام کے لیے پانی پت آیا تھا اس کو بلا کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور اس کا گھر پانی پت سے کئی میل دور تھا، اور ایک لمبے سفر کے بعد اپنے گھر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کی ماں کی پہلو میں ہی موجود تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کیسے پہنچ گئے۔ اس دوران حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خاتون، ہم نے تیرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اب یہ ہمارے حلقے میں رہے گا، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ امر سنگھ کی ماں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے پہلے ہی مرغوب ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کرتے ہوئے کہا، میاں جی، اگر یہ آپ لوگوں کے حلقے میں چلا گیا تو برادری والے ہمیں نکال دیں گے، اور پھر اس کو کون پوچھے گا؟ اس کا رشتہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی پریشانی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، تمہاری برادری پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہے، اور جو باقی بچے ہیں ان کی فکر نہ کرو، وہ بھی عنقریب مسلمان ہو جائیں گے۔ تم اپنا بیٹا ہمارے حلقے میں آنے دو، باقی برادری والے بھی خود بخود ہمارے حلقے میں آ جائیں گے۔ امر سنگھ کی ماں نے جب یقین دہانی سنی تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے، اور بعد میں امر سنگھ نے بھی اپنی ماں سے اجازت لی اور رخصت ہوا اور پانی پت پہنچ گیا۔ پانی پت پہنچ کر امر سنگھ نے دیکھا کہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حالت نماز میں تھے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو امر سنگھ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کا نام امر اللہ خان رکھ دیا۔
حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر سلطان علاؤدین خلجی نے امراللہ خان کو اس کی آبائی اجداد واپس کر دی۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جلد ہی امراللہ خان کے باقی رشتہ دار کے افراد بھی مسلمان ہو گئے اور امراللہ خان کی شادی اس کے خاندان میں ہوئی تھی۔ آج بھی اس کی اولاد پانی پت میں موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ شان اور مرتبہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اردو لرننگ پی کے کو، تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز مل سکے۔